کمرے میں تو ہر کوئی سمجھتا ہے ای پی آئی کیا ہے، لیکن چونکہ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی جا رہے ہیں، ای پی آئی وہ پروگرام ہے جس میں سارے ملک میں جو حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے یا ٹیکے لگائے جاتے ہیں، یہ اس پروگرام کا، اس اسکیم کا، اس پلان کا نام. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام بیماریاں جو خصوصاً بچوں کو لگتی ہیں، جو خطرناک ثابت ہوتی ہیں، مہلک ثابت ہوتی ہیں، اس سے اموات ہوتی ہیں، ان کا بچاؤ کیا جائے حفاظتی ٹیکوں کے ذریعے. اور یہ حفاظتی ٹیکے ایک پبلک گڈ تصور کیا جاتے ہیں. پبلک گڈ سے مراد یہ ہے وہ تمام چیزیں جس سے عوام الناس کا فائدہ ہو، جس میں دنیا کا فائدہ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو. اور یہ بلا تفریق ہوتے ہیں آپ کی افورڈنگ سٹیٹس کے، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، شہر میں رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا، ہر ایک جو ہے پاکستانی، اس بچے کا حق ہے کہ اس کو خطرناک بیماری سے بچایا جائے. بچے سانجے ہوتے ہیں تو اس معاملے یہ وہی چیز ہے. دیکھیے اگر ہم اپنے معاشرے کے پرانے اقدار اور خیالات اور اس کو دیکھیں تو ادھر سے بھی بات یہی بنتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک ہمارے کامن ہوتے ہیں. ہم نے ان کا کلیکٹیولی دھیان رکھنا ہے، ان کو اکٹھا بچا کے رکھنا ہے، اور سارے معاشرے کے وہ کامن ایسٹ ہوتے ہیں، ہمارا فیوچر ہے. تو ان کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے جو مہم ہوتی ہے وہ یہ ای پی آئی ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر باوجود ایک ڈیوالوڈ ہیلتھ سسٹم کے یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم اکٹھے مل کے چلتے ہیں. تمام صوبائی حکومتیں، ان کے محکمہ صحت اپنے اپنے پروگرام چلاتے ہیں لیکن یکجا ہو کے چلاتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس سب میں اس کوشش میں اور اس میز پہ اکٹھے بیٹھ کے یہ کام کرنا اور اس سارے پروگرام کو اکٹھا لے کے چلنا جو ہے، یہ آپ سب کی، جسے کہتے ہیں آپ کا ایک میڈل ہے. یہ آپ کے لیے ایک باعث فخر ہے کہ آپ یہ چیز کر رہے ہیں. میں ایک دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک کیمپین چلائی میزلز کے حوالے سے، اور وہ کیمپین 9 کروڑ 40 لاکھ بچوں میں ٹیکے لگے. یہ اتنی بڑی کیمپین تھی کہ ساری دنیا میں بڑے سے بڑے ملک جو ہیں انہوں نے حوصلہ نہیں کیا یہ ایک ریلے میں، ایک فیز میں اس کیمپین کو کرنے کا. اور آپ لوگوں نے حوصلہ نہ صرف کیا بلکہ پھر اس کو مکمل کرنے کا حوصلہ کیا. تو ایک تو یہ زبردست چیز ہے، ایک طرح کا یہ ریکارڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے، یا ہمارے اوپر کوئی آفت آئی ہے، ہم نے کہا ہے کہ اس کا ہم مقابلہ کریں گے، تو پاکستان میں اس میں بھی ہم نے بہتر کارکردگی کی ہے. ہم اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، ہم ایک کیس پہ ہیں، لیکن ابھی اس میں محنت باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حصے ملک میں، خاص طور پہ جنوبی خیبر پختونخوا میں ایسے ہیں جہاں ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پولیو کی بیماری کو بھی یہاں سے جڑ سے نکال سکیں. بٹ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک دو اور چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہ جو ویکسینیشن ہے، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا، یہ وہ عمل ہے جو یونیورسل ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، غریب، امیر، طاقتور، کمزور، کیونکہ یہ ہمارا پبلک گڈ ہے. ہم نے سارے معاشرے کو اس چیز سے بچانا ہے. جیسے ہم نے کووڈ کی ویکسینیشن کی تو یہ تفریق نہیں کی کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ پیسے دیں اور دوسرا نہ کریں. ہم نے کہا جی نہیں، اس میں سارے معاشرے کا حق ہے، اور یہ حکومت کا نہ صرف رائٹ ہے بلکہ اس کی ڈیوٹی ہے، بلکہ یہ اس کی ایک پرائیڈ ہوتی ہے کسی حکومت کی کہ وہ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرتی. تو کووڈ کی ویکسین اسی اصول کے تحت استعمال ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی، جس سینٹر میں گیا میں نے دیکھا کہ اس ملک کی ایلیٹ جو تھی، اس ملک کے پاورفل ترین لوگ بھی وہاں مجھے نظر آئے، اور مجھے عام پاکستانی بھی ڈھیروں ڈھیر نظر آئے. تو اسی اسپرٹ میں یہ جو صحت کارڈ پروگرام لانچ کیا گیا، میں 1-2 منٹ اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ہیلتھ کیئر کے ایکسپینس جو ہیں وہ ایک پریشانی نہ بنے اگر اس کے لیے کوئی پیسے نہ دے رہا ہوں. آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، یا ترقی یافتہ ممالک میں انشورنس ہوتی ہے یا اسٹیٹ کی انشورنس ہوتی ہے، اسی چیز کی مختلف اقسام موجود ہیں، لیکن ایک بچاؤ کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسوا سب سے امیر طبقے کے باقی تمام لوگ، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس تک جو ہے، وہ ان ایکسپیکٹڈ ہیلتھ ایکسپینس کے ساتھ ان کا خاندان کا بجٹ درم بھرم ہو جاتا ہے. آپ ایک ایڈمیشن گزار دیں، سارے مہینے کا، کئی مہینوں کا بجٹ جو ہے وہ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں ہم رسک شیئر کر رہے ہیں. ہم
ساری پاپولیشن کو، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں تو آلریڈی ہو چکا، اسلام آباد ٹیریٹری میں، گلگت بلتستان، AJK، یہاں یہ پروگرام لانچ ہو چکا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک خاندان کو سال بھر میں 1 ملین روپیہ یعنی 10 لاکھ روپے کی مالیت تک کے خرچے آئیں کسی ایڈمیشن کے ذریعے، کسی ہیلتھ کیئر کے ایکسپنس کے ذریعے، تو وہ آپ کی حکومت، وہ جو ہم ریاست اور ریاست ماں کی طرح کی بات کرتے ہیں، یہ وہ والی بات ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اس میں بڑے ہمیں سننے کو باتیں مل رہی ہیں کہ جی پبلک سیکٹر ہاسپٹلز بلڈ کرنے چاہیے. بھائی پبلک سیکٹر ہاسپٹل تو ہیں، اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل نہ ہوں. پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہوں گے، لیکن 220 ملین 22 ملین پاپولیشن کو صرف ایک سیکٹر نہیں کور کر سکتا. 70% پاپولیشن جاتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اپنی ہیلتھ کیئر کے لیے، اور وہاں ان کو زیادہ خرچے ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے گھر دیوالیہ ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں ہم یہ دونوں چیزوں کا ہے، یہ آئیدر اور نہیں ہے. یہ نہیں کہ یا ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا، یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو موقع ہوگا کمپیٹ کرنے کا. میں آپ کو آلریڈی بتا سکتا ہوں، میں نے کل دیکھا کہ پمز اسپتال جو ابھی انرول ہوا ہے ابھی صحت انشورنس پروگرام میں، اس میں ملینز آف روپیز کی ان کی ریمبرسمنٹ آنی شروع ہو گئی ہیں آلریڈی صحت انشورنس پروگرام. تو نہ صرف کہ پبلک کے ہسپتال جو ہیں ان کو ریونیو کا سورس ملے گا، وہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کریں گے، بلکہ کمپیٹ کریں گے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ معیار میں کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ. اور پرائیویٹ سیکٹر کو موقع ہوگا کہ وہ انویسٹ کریں تاکہ وہ حکومت کو وہ خرچہ جو برک اینڈ مارٹر کا ہے کئی دفعہ، اور وہ اربوں میں نہیں، وہ میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس انویسٹمنٹ کو دیکھیں. تو یہ سب مل جل کے جو ہے سارے سیکٹر میں ایک اپ لفٹ ہوگی اور عوام کو ایک پروٹیکشن حاصل ہوگی تاکہ لوگ اپنی صحت کا دھیان رکھتے رکھتے دیوالیہ نہ ہو جائیں. تو میں چاہتا تھا میں اس کا بھی ذکر کر دوں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے انقلابی اقدامات ہیں جن کا تعلق ہیلتھ سسٹم کی ریفارم سے ہے. پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال ہیں ان کی بہتر رننگ کے لیے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس ایکٹ آیا. خیبر پختونخوا سے شروع ہوا، پھر اسلام آباد میں، پنجاب میں، وہ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں میں ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد سرکاری ہسپتالوں کی بہتر رننگ ہے، ایفیکٹو گورننس کے ساتھ، ون لائن بجٹس کے ساتھ اور ایک ذمہ دار سسٹم کے ساتھ. اسی طرح جو ہمارے پروفیشنل ہیلتھ کے ریگولیٹرز ہیں ان کی ریفارم جاری ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے اس نے جو ان پٹ ہے ہمارے ڈاکٹرز جو میڈیکل کینڈیڈیٹس ہیں ان کے معیار میں ایک بہتری کے لیے ایک سٹیپ لیا. ایک MD کیٹ امتحان لیا گیا جو بغیر چیٹنگ کے ایک الیکٹرانک سسٹم کے تحت اعلیٰ معیار کے تحت ہوا اور سنگل سسٹم کے تحت ہوا. اس کے بعد نیشنل لائسنسنگ ایگزام ہوا. بہت ہم نے شور سنا، لیکن اس کے ذریعے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا. اچھے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا سے گفتگو کر ان کا یہ کہنا تھا کہ بیماریوں سے ہمیں بچوں کو محفوظ بنانا ہے. شہزاد اکبر کہتے ہیں کل پارلیمان میں قادر فالودہ والے کی منظور پاپڑ والے سے ملاقات ہوئی. دونوں ملک کے مایہ ناز اور اربوں پتی سرمایہ دار ہیں. سنا ہے دونوں نے اکانومی اور بجٹ پر سیر حاصل بحث بھی کی. آخرکار انہی کے اشتراک سے بجٹ بھی پاس ہوا. آپ کو دکھاتے براہ راست موید یوسف خطاب کر رہے ہیں ایک تقریب سے. عسکری قیادت، بیکاز یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ ہر شعبے سے کنسنسس کی ضرورت تھی اگر ہم نے اس کو حتمی شکل دینی تھی، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں. ہمیں اس پالیسی کی ضرورت کیوں ہے؟ پالیسیز بہت سی ہیں. پاکستان کی اعلیٰ معیار کی پالیسیز ہیں. ہر شعبے کی، ہر سیکٹر کی اپنی ایک پالیسی ہے. سیکیورٹی سے جڑی ہوئی فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے، واٹر سیکیورٹی، فارن پالیسی، اندرونی سیکیورٹی. یہ وقتاً فوقتاً پالیسیز بنی اور اپ ڈیٹ بھی ہوئیں. جو ہمارے پاس گیپ تھا، جو مسئلہ تھا، جو کمی تھی، وہ امبریلا ڈاکیومنٹ کی تھی. ایک ڈاکیومنٹ جو چھتری کی مانند اوور آل قومی سلامتی کے پیراڈائم کو ڈائریکشن اور گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اصولاً یہ ڈاکیومنٹ اگر موجود ہو
تو پھر تمام شعبوں کی پالیسیز، ان کے جو قومی سلامتی کے پہلو ہیں وہ اس سے جڑتے چلے جائیں گے. اب انشاءاللہ جب یہ پالیسی آج وزیر اعظم آپ ریلیز کریں گے تو اس کے بعد جیسے جیسے باقی شعبوں کی پالیسیز اپڈیٹ ہوں گی تو انشاءاللہ وہ اس ویژن سے، جس پہ پورے سسٹم کا کنسنسس ہے، وہ اس سے آگے چل کے جڑتی چلی جائیں گی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت بحث ہوئی قومی سلامتی پہ. جب سے پاکستان ہے یہ بحث چل رہی ہے. دنیا نے بہت باتیں کی کہ پاکستان کی قومی سلامتی کا یہ مطلب ہے، نیرو ہے، ایسے ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے پوری دنیا کی پالیسیز دیکھی. بہت کم ملک ہیں جو اتنے اعتماد سے، اتنے کانفیڈنس سے کوڈیفائی کرتے ہیں ایسی پالیسیز اور پھر اس کا بیشتر حصہ ریلیز کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے اور دنیا کے لیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری انٹینٹ کیا ہے اور یہ ملک قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ باقی ممالک سے زیادہ ہمیں ضرورت تھی کہ یہ پالیسی ہمارے سامنے آئے، دنیا کے لیے بھی اور ہمارے اپنے شہریوں کے لیے بھی. میں مختصراً، آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی، مختصراً صرف 2-3 علامات کا ذکر کروں گا which I think are the statement of intent. پہلے تو اکنامک سیکیورٹی، معاشی سیکیورٹی ایٹ دا کور. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ کانورسیشن ہے جو آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے بار بار یہ سن رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ بات ضرور ہوتی تھی. لیکن اس پالیسی میں ایک بالکل واضح طور پہ ہم نے اپنی ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ مل کے اس کی تعریف بھی کر دی کہ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کی پاکستان میں کیا تعریف ہوگی اور کیوں کور پہ اکنامک سیکیورٹی ہوگی، جس کے بعد ہم اپنا الٹیمیٹ ہدف اچیو کریں گے. اور وہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا فزیکل اور معاشی تحفظ رسپانسبلٹی ہوگی اسٹیٹ کی اور نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی. دوسری اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، گورننس کی ہم بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی، لیکن اس کو سیکیورٹی کی مد میں نہیں دیکھا جاتا. ہم نے اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جب تک گورننس کو اس مد میں نہ دیکھا جائے تو آپ نیشنل کوہیژن یعنی اپنی سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کی بات نہیں کر سکتے. گڈ گورننس کے بغیر یا وہ چیزیں جس میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے جہاں آپ اپنے عام شہری کو وہ تحفظ دیں گے. تعلیم ایک اور شعبہ ہے. ہم تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں لیکن تعلیم کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے آپ کی قومی سلامتی سے. کیا جو ہم اپنی نوجوان نسل کو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کو اکٹھا کر رہا ہے یا اس میں اور زیادہ دراڑیں پیدا کر رہا ہے؟ کیا آپ کی تعلیم ایسی ہے کہ وہ ہیومن ریسورس پیدا ہو سکے جس سے آپ کی اکنامک سیکیورٹی آئے گی، یا ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن اس معیار کی نہیں جہاں یہ چیز پوری ہو سکے؟ اگر وہ نہیں ہوگی تو اکنامک سیکیورٹی نہیں آ سکتی. جیو اکنامکس کی بہت بات ہے. یہ پچھلے سال ڈیڑھ میں آپ نے سنا ہے تمام پاکستان کی قیادت، حکومت، وزیر اعظم صاحب خود اس کی بات کر رہے ہیں بار بار. میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے اکنامک سیکیورٹی، معاشی سلامتی کی بات ہے، لیکن جیو اکنامکس جیو اسٹریٹجی سے علیحدہ چیز نہیں ہے. ہمارا فوکس جیو اسٹریٹجی پہ تو موجود ہے، رہے گا. جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے اس سے ہٹنے کی، لیکن آگے چلتے ہوئے مزید ایمفیسس ہماری جیو اکنامکس، جس کا مطلب ہے کہ ہماری لوکیشن راہداری کے لیے استعمال ہو، ڈیولپمنٹ پارٹنرشپس کے لیے استعمال ہو اور تمام دنیا کو ہم انوائٹ کر سکیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری بھی کریں اور پاکستان کی اکانومی سے فائدہ بھی اٹھائیں. اور آخر میں ہیومن سیکیورٹی، یہ جو انفرادی سیکیورٹی کی بات ہے اس میں ہم اس پالیسی میں پاپولیشن، ہماری یوتھ جو کہ ہمارا فیوچر ہے، اور اس میں کلائمیٹ، خوراک کی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی اور ہیلتھ، ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان شعبوں کے بغیر قومی سلامتی کی تعریف جو ہے وہ بالکل بے معنی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میری یہ خواہش ہے
اس پہ کام پالیسی پہ کرنے کے بعد کہ ہمارا عام شہری اس پالیسی کو اون بھی کرے اور ہم سے سوال بھی پوچھے. آگے چل کے یہ سوال بھی پوچھے کہ کیا جو پیپر پہ آپ نے لکھ دیا, جو کاغذوں کا منبع بن گیا, اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور اگر نہیں کر رہے تو ہم پہ انگلی اٹھا کے پوچھے کہ کیوں نہیں ہو رہا. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شاید واحد پالیسی ہے جس کی پہلے ہی ایک امپلیمنٹیشن میکنزم بنا ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کی, جو وزیر اعظم پاکستان چیئر کرتے ہیں, اس میں ہماری سویلین اور ملٹری قیادت ہوتی ہے. اور جب یہ پالیسی اپروو ہوئی تو دو باتیں مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہیں. ایک تو یہ کہ ہر مہینے ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اپڈیٹ دینے کے پابند ہیں کہ کیا جو اس پالیسی میں لکھا گیا ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا, جس کو میں صرف کسی حد تک پورا کر سکا ہوں, وہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پالیسی کو مکمل طور پہ پبلک ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, تاکہ ہماری عوام اور دنیا دیکھ سکے کہ ہم نے کیا اس کے اندر اپنی ڈائریکشن ڈیفائن کی ہے. آج جو پبلک ڈاکیومنٹ آپ ریلیز کر رہے ہیں وہ ایک 2 صفحے کی سمری نہیں ہے, وہ ایک 50-55 صفحے کا پورا ڈاکیومنٹ ہے. اوریجنل ڈاکیومنٹ کلاسیفائڈ ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں آپ, اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پبلک نہیں ہو سکتی, بٹ اٹ از اے پراپر ڈاکیومنٹ پوری ڈیٹیل میں, جس سے آپ کو خد و خال بڑے واضح طور پہ سمجھ آ جائیں گے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس میں کنسنسس کیا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دس کہ اس پالیسی پہ آخری حرف تک پوری ریاست کا کنسنسس ہے, اور اسی لیے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ بھی ہوگی. آخر میں مجھے اجازت دیجیے, میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام حکومت, ادارے, سسٹم اس میں شامل تھا. 7 سال کا یہ پروسیس ہے. یہ پالیسی نہ میں نے بنائی ہے نہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن نے. تمام شعبوں سے, تمام منسٹریز, تمام صوبوں سے انپٹ آنے کے بعد یہ فارمولیٹ ہوئی ہے. تو میں تمام اہلکاروں کا, تمام اداروں کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ واقعی ایک ہسٹورک چیز ہے کہ 74 سال بعد یہ پہلی دفعہ پالیسی آئی ہے. میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں ہمارے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہاں موجود ہیں, صادق صاحب جو ہمارے افغانستان کے انوائے ہیں, انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا تھا 2014 میں. آئی وانٹ ٹو ریکگنائز دیم. لیکن ختم کرنے سے پہلے میری پوری ٹیم نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی, عامر حسن صاحب کی قیادت میں, اور پھر ہمارا اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل, جو کہ وزیر اعظم پاکستان کا تھنک ٹینک ہے. یہ ایک چیز ہے جس سے مجھے کم از کم بہت فخر ہے. جب ہم آئے, یہ ہم نے پروسیس شروع کیا تو وی ریئلائز کہ انڈیپینڈنٹ انپٹ کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہمارے پاس. یہ ہم نے ایک پورا فل فلیج سیل بنایا ہے جو اس سارے پروسیس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا. تو مجھے اجازت دیجیے, میں صرف کچھ نام لینا چاہتا ہوں. عباس حسن, اگر آپ لوگ پلیز کھڑے ہو جائیں, ماجد محمود, یوسف دلشاد, ساجد عزیز, اعزاز بولیدی, سید معروف صاحب, نورین اختر, زین العابدین اور مہر. اور ایک سیکنڈ, ایک اور نام, دس ڈے بلانگ ٹو سمبڈی جو انفارچونیٹلی ان کو کرونا ہو گیا اینڈ ہی از ناٹ ہیئر. حسن اکبر ہمارے سینئر پالیسی اسپیشلسٹ ہیں. اف دیر از ون اونر آف دس ڈاکیومنٹ, ہی از. یہ اس نے ڈرائیو کیا ہے, اس نے لکھا ہے. سو بگ راؤنڈ آف اپلاز ٹو آل آف دیم. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. فہم صاحب, اف آئی میں ریکویسٹ یو ٹو پلیز, اگر آپ دستخط کر دیں ریلیز ڈاکیومنٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسپیکر نیشنل اسمبلی, فیڈرل منسٹرز, سروس چیفز, خواتین و حضرات, ممبرز آف ڈپلومیٹک کمیونٹی, سب سے پہلے معید میں آپ کو اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ آپ نے بڑی محنت کر کے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ ڈیولپ کی اور آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنی میں ڈیفائن کیا، کیونکہ ہماری جو پاکستان کی ایوولوشن ہوئی وہ ایک بڑی انسیکیور انوائرمنٹ میں ہوئی، اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی تھی وہ ون ڈائمینشنل ہو گئی، اور انڈرسٹینڈبلی کیونکہ ہمارا ایک نیبر جو 7 گنا زیادہ بڑا تھا، تو اس میں جو یہ انسیکیورٹی آئی پہلے سے ہی، جو 1948 میں پہلی ان کے ساتھ کانفلکٹ ہوئی اور اس کے بعد 65 میں، تو وہ جو سارا ہمارا مائنڈ سیٹ تھا وہ صرف ون ڈائمینشنل تھا کہ ہمیں ملٹری سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ اور یہاں میں آج ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی، اس کے اندر جو قربانیاں ہماری فورسز کی تھیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کو سیکیور کیا، آپ کو صرف مسلمان دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی آج بھی کس طرح کے ان کی تباہی ہوئی، جو وہ سیکیور نہیں کر سکی ان کی سیکیورٹی فورسز اپنے ملک کو۔ اور آپ اوپر سے شروع، لیبیا سے شروع ہو، صومالیہ، سیریا، افغانستان، بوسنیا سے شروع ہوا تھا 90s میں، تو ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور کیا۔ لیکن آج معید آپ نے جو محنت کی، ساری قوم کا کنسنسس بنا کے ایک قوم کا آپ نے قبلہ درست کیا، ڈائریکشن دی ہے کہ سیکیورٹی کی بڑی ڈائمینشنز ہیں، اور اگر صرف ون ڈائمینشنل ہو تو ہمارے سامنے سوویت یونین کا ایک مثال ہے کہ دنیا کی سب سے تکڑی فورسز بھی ایک سوویت یونین کو اکٹھا نہ رکھ سکی۔ تو یہ جو آپ نے ایک آل انکمپسنگ ملٹی ڈائمینشنل جو سیکیورٹی پالیسی دی ہے، یہ میں اب ہماری ساری کوشش ہے کہ جو ہماری ساری گورنمنٹ ہے، پبلک ہے، وہ سب ایک ڈائریکشن میں جائے۔ اکانومی، اگر آپ کی اکانومی صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سیکیور دیر تک کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کی اکانومی کی یہ حالات ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی بھی ایک کوآرڈینیٹڈ نیشنل سیکیورٹی کا ہمارا کانسیپٹ نہیں آیا، اور اکانومی کے اندر بھی کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے آپ کو اکنامکلی سیکیور کرنا کیسے۔ گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، روپے پہ پریشر پڑ جاتا تھا، روپے جب نیچے جاتا تھا IMF کے پاس جانا پڑ جاتا تھا۔ اور جب بھی آپ IMF کے پاس جاتے ہیں، IMF کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں ٹو گو ٹو دا بینک فار دا لاسٹ ریزورٹ، جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ IMF رہ جاتا ہے، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو، تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے۔